یہ بھول جاتے ہیں کہ نہ شجاع رہا، نہ باجوہ رہا، نہ فیض رہا. یہ ایک نیا نظام ہے، ایک نئی قیادت ہے. اس کے ایک لیڈر کی، ایک چیف کی تعیناتی ہے جن کے ہاتھ میں ہماری ملک کا حفاظت کا ذمہ ہے. اس ملک میں بہت دفعہ آرمی چیف جو ہے آئے چلے گئے، ریٹائر ہوئے. پاکستان کی افواج کے سربراہ کی تعیناتی ہے. الیکشن ہے جو ہر 2-3 سال بعد، 3 سال بعد کبھی لیٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ 4 دفعہ ٹیک اوور پاکستان میں کیا ہے. انہوں نے 35 37 36 سال جو ہے ڈائریکٹ حکمرانی کی ہے. یہ کس طرح برسر اقتدار آیا، کس طرح انجینئر کیا گیا اوور برسر اقتدار لانا. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی، اس قوم کی، اور اس کے لیے ہم لوگ ذمہ دار ہیں. آج منسٹری آف دفاع کو وزیر اعظم کا خط موصول ہوا اور وہ خط جو ہے کمیونیکیٹ جی ایچ کیو کو ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کل جو ہے یا پرسوں جو ہے 1-2 روز یا 3 روز میں یہ سارے کا سارا مرحلہ جو ہے وہ تکمیل کے اس پہ پہنچ جائے گا اور یہ جو ہجان جو ہے یہ سبسائڈ کر جائے گا. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. خواجہ آصف نے تاریخ رقم کر دی. قومی اسمبلی پہنچ کر ایسی تقریر کی کہ پورا ملک حیران رہ گیا. خواجہ آصف نے بھی آج بڑی بات کر دی اسمبلی کے فلور پر. خواجہ آصف نے کہا کہ اس ملک کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کو مل بیٹھنا چاہیے تاکہ اس ملک کے اندر جتنے بھی اس وقت معاملات ہیں وہ ختم کیے جا سکیں. آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. میں اس سے ملک کی، قوم کی وحدت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اداروں کی عزت و احترام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. انہی اداروں نے 4 سال تقریباً غیر مشروط ان کو سپورٹ کیا ہے. اگر وہ کچھ نہیں کر سکے سوائے اس ملک میں بھوک اور غربت، کرپشن اور یہ ساری جو ہے اپنی لیگیسی کے طور پہ چھوڑ گئے ہیں، تو آج ان اداروں کے اوپر اٹیک نہ کریں بلکہ شرمندہ ہوں کہ ان کے تعاون کے باوجود آپ اس ملک اور قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکے. میں یہاں پہ کیٹاگوریکلی جو ہجان ہے اس کو سبسائڈ کرنے کے لیے کہوں گا. میں نے ہاؤس سے باہر بھی کیا ہے لیکن میں نے چاہتا تھا کہ ہاؤس کے ریکارڈ پہ بھی آ جائے کہ آج منسٹری آف دفاع کو وزیر اعظم کا خط موصول ہوا اور وہ خط جو ہے کمیونیکیٹ جی ایچ کیو کو ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کل جو ہے یا پرسوں جو ہے 1-2 روز یا 3 روز میں یہ سارے کا سارا مرحلہ جو ہے وہ تکمیل کے اس پہ پہنچ جائے گا اور یہ جو ہجان جو ہے یہ سبسائڈ کر جائے گا. جب یہ لفظ کہتے ہیں کہ کم از کم روک تو سکتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ جو آئینی اقدام اٹھا رہے تھے ان کو روکنے کے لیے وہ دعوت گناہ دے رہے تھے کہ بھئی انٹروین کرو اور یہ میرے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکو اور میرا اقتدار بچاؤ. جناب والا، جناب اسپیکر، کتنی بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی، اس قوم کی، اور اس کی ذمہ داری جو ہے ہماری اشرافیہ کو. میں ابھی ایک میڈیا کو انٹرویو دے کے آیا ہوں کہ یہاں پہ سیاستدانوں نے یا پارلیمنٹیرینز نے ہم اپنی پہلے غلطی تسلیم کرتے ہیں، اپنی برادری کی غلطی تسلیم کرتے ہیں کہ 75 سال میں شاید ہم نے جن توقعات کے ساتھ ہمیں اس ایوان میں، اس مقدس ایوان میں بھیجا جاتا ہے، ہم نے وہ توقعات پوری نہیں کی. پھر اس کے بعد ایگزیکٹو آ جاتی ہے جو انتظام اور انصرام جو ہے اس ملک کا جن کے ہاتھ میں ہے. کیا وہ یہ چیز اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے 75 سال میں اس ملک کے ساتھ حکمرانی جو ہے، جو پرپیچول حکمرانی تو ان کے پاس رہی ہے. ہم تو کبھی آتے، کبھی چاہتے ہیں، کبھی مارشل اللہ گیا، کبھی فوج آ گئی، کبھی رول گئے، کبھی جیل میں چلے گئے، لیکن پرپیچوٹی میں اگر کسی کی حکمرانی رہی ہے تو بیوروکریسی کی رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو میں بعد میں لاتا ہوں. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رہے، hand in gloves with the establishment and with the political governments. They must also assume responsibility of what is happening with Pakistan today.
اس کے بعد میڈیا، آپ میڈیا دیکھیں، میں احترام کرتا ہوں میڈیا کا، آزادی رائے جو ہے وہ ایک بڑا مقدس حق ہے، اس کا ایک اپنا تقدس ہے، زیادہ دور نہ جائیں، آج ہی دیکھیں صبح سے ایک ہیجان ہے کہ جی سمری آ گئی، سمری آ گئی، سمری چلی گئی، نام آ گئے، ڈوزیر چلے گئے، ڈوزیر آ گئے، کسی نے ویریفائی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ یہ ادارے کمرشل ہو چکے ہوئے۔ اس کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ 4 دفعہ ٹیک اوور پاکستان میں کیا ہے انہوں نے، 35 37 36 سال جو ہے ڈائریکٹ حکمرانی کی ہے، 11 سال ایوب خان کے، 3 سال یحییٰ خان کے، وہ 10 11 سال جنرل ضیاء کے، اور 8 9 سال جو ہے آپ جنرل مشرف کے لگا لیں۔ آج جس یہاں پہ بھی یہ کھڑے ہیں، ان حکمرانیوں کی بھی جو 13 36 37 سال کی ہے، ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے ڈائریکٹ حکمرانی نہیں، لیکن انڈائریکٹ حکمرانی جو ہے بائی مینجمنٹ جو ہے کرتے رہے۔ کیا کسی کو احساس ہے ان ساری باتوں کا؟ ایک ہی آج کل ایشو ہے، کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان میں۔ اس ملک میں بہت دفعہ آرمی چیف جو ہے آئے چلے گئے، ریٹائر ہوئے، ایک ٹرانزیکشن ہے جو ہر 2-3 سال بعد 3 سال بعد کبھی لیٹ ہو جاتی ہے، جب حکمران ہوتے ہیں وہ جو ہے جنرل ضیاء صاحب دیکھ لیں، جنرل مشرف صاحب دیکھ لیں، جنرل ایوب دیکھ لیں، لیکن یہ ہیجان جو ہے یہ ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو، جب ایسے وقت میں جب کہ ہماری اکانومی ویک ہے، کمزور ہے، ہم اپنے پاؤں پہ معاشی طور پہ کھڑا نہیں ہو سکتے، ہم ایک ایسی چیز کے بعد اللہ کرے انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ جلد یہ چیز جو ہے یہ مرحلہ جو ہے گزر جائے، تاکہ کچھ اسٹیبلٹی کی طرف جو ہے ہم رواں دواں ہو سکیں۔ لیکن میری اس فلور سے یہ گزارش ہے، یہ تمام طبقات جن کو میں نے ایڈریس کیا ہے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، خواجہ آصف کا تاریخی خطاب تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ خواجہ آصف نے دیگر سیاسی لیڈروں کی طرح آج واضح کر دیا کہ اس ملک کے لیے ضروری ہے کہ سب کو مل کر مذاکرات کی طرف بڑھنا چاہیے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے بغیر ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ملک میں استحکام آ سکے۔